ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى درود بھیجے گا محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد آپ تمام آزاداران سید الشہداء دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی در عباس سینٹر کی نشر کی جانے والی یہ مجلس خاتون جنت کی شہادت کی مجلس کی جو شب شہادت میں لائیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، خداوند متعال آپ سب کی اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کا دیکھنا سننا خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو آزاداران سید الشہداء میں محشور فرمائے۔ ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین و مومنات، آج جو شب شہادت کی مجلس عذاب کی خدمت میں لائیو نشر کی جا رہی ہے، ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کی شب ہم کچھ وہ حقائق آپ کی خدمت میں رکھیں گے کہ جن کا تعلق خاتون جنت کی شہادت کے ساتھ ہے۔ ویسے تو بے شمار عوامل ہیں کہ جن کا تعلق شہادت سیدہ کے ساتھ ہے، لیکن ایک بنیادی قضیہ کہ جسے قضیہ فدق کہتے ہیں، جو وجہ بنا خاتون جنت کی شہادت کا، جو وجہ بنا اس بی بی کی افسردگی کا، اس بی بی کے دل کو دکھانے کا، جو بنیادی ایک وجہ قرار پائی، وہ قضیہ فدق ہے۔ گو کہ اس کے علاوہ ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا چھن جانا، امیر المؤمنین کے حق کا غصب کیا جانا، امیر المؤمنین کی جگہ پر کسی اور کا آ جانا، یہ سب وہ مسائل ہیں کہ جس نے خاتون جنت کو رنجیدہ کیا، قلب مقدس کو افسردہ کیا۔ اور میں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کی مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور یہ ارشاد فرما چکے تھے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ چونکہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب اذیت ایک نہ تھی، ایک مسلسل ایک سلسلہ تھا، یکے بعد دیگرے اتنی اذیتیں خاتون جنت کو دی گئیں، اس حد تک خاتون قیامت کے لیے زندگی کو مشکل بنا دیا گیا کہ بعد از پیغمبر گنتی کے ایام 75 یا 95 دن یہ بی بی زندہ رہی۔ اب فدق کا کہ جس کے بارے میں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، علماء تشیع اور علماء تسنن اس بات کو مانتے ہیں کہ یقیناً فدق ایک جاگیر تھی۔ اب اختلاف اس میں ہے کہ وہ کس کا حق بنتا تھا، حق کے تصرف کس کا تھا۔ بہت سے اموال کی قسمیں ہیں واجبات میں سے، اور یہ فدق جو مال کی ایک قسم ہے، اس کو مال فے کہتے ہیں، کہ جو یہود فدق نے آن حضرت کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور خیبر کے بعد کہ جب یہودیوں پر آن حضرت کا روب اور مسلمانوں کا روب طاری ہو گیا تھا، تو یہود فدق کی ایک جماعت آئی تھی اور انہوں نے آن حضور سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی مملکت، آپ کی سلطنت،
آپ کی ریاست کے پرامن شہری بن کر رہیں گے، آپ سے جنگ و جدال نہیں چاہتے، اور جو بھی اس حکومت میں رہتے ہوئے ہماری ذمہ داریاں آپ قرار دیں گے ہم ان کو پورا کریں گے، علی الاعلان خمر و خنزیر کا استعمال نہیں کریں گے، علی الاعلان حرام کے مرتکب نہیں ہوں گے، اور یہ ہماری طرف سے آپ ہدیہ قبول کریں۔ اور وہ ہدیہ جاگیر فدق تھی۔ حضور کی خدمت میں انہوں نے تحفتاً پیش کیا، اس پر نہ تو کوئی جنگ ہوئی، نہ اس پر گھوڑے دوڑائے گئے، نہ اس پر کوئی قتل و قتال ہوا، اس پر مسلمانوں کا کوئی حق نہیں بنتا تھا، یہ فقط حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا کہ جو یہود فدق نے آپ کو ہدیتاً پیش کیا۔ حضور نے اس جاگیر اس جائیداد کو لے لیا، اور جب یہ آیت اتری کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، پیغمبر اکرم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے گھر بلوایا اور جاگیر فدق بی بی کو ہبہ کر دی، جسے آپ گفٹ ڈیڈ کہہ سکتے ہیں، گفٹ کر دی، ہبہ کر دی، تحفتاً پیش کر دی۔ یہ مسلمانوں کا مال نہیں تھا، یہ ریاست کا مال نہیں تھا، یہ خلافت کا مال نہیں تھا، یہ خالصتاً رسول اللہ کا تھا، اور رسول اللہ جسے چاہتے دے دیتے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ خاتون جنت نے اپنے بابا جان سے وہ ہدیہ، وہ ہبہ، وہ تحفہ قبول کر لیا اور اپنے تصرف میں لے لیا، اپنے زیر استعمال لے لیا، اور اس پر اپنے مزارعین، اپنے کارندے چھوڑ دیے، کاشتکاری ہونا شروع ہو گئی، اور اس کی آمدن اتنی زیادہ تھی، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کھجور کے 4 درخت تھے، بی بی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ کھجور کے 4 درختوں کے لیے جاتی، اور یہ شیعوں نے ایک افسانہ گھڑ رکھا ہے، وہ کھجور کے 4 درخت نہ تھے، اور اگر کھجور کے 4 درخت ہی تھے تو خلافت کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 4 کھجور کے درختوں کے لیے خاتون جنت کا دل دکھایا جاتا، بنت پیغمبر کو ناراض کیا جاتا، اور قیامت تک کے لیے لعنت کو اپنے حصے میں لے لیا جاتا؟ کیا ضرورت تھی اگر فقط 4 کھجور کے درخت ہی تھے؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ 4 کھجور کے درخت نہیں تھے، بہت بڑی جاگیر تھی، اور اس کی سال کی آمدن مورخین نے 70,000 دینار لکھی ہے۔ 70,000 دینار اس زمین کی فقط 1 سال کی آمدن تھی، لیکن چونکہ بعد از پیغمبر وہ خاتون جنت کے تصرف میں رہا، اور بی بی کے پاس 3 سال تک وہ جاگیر فدق رہی۔ جب بی بی نے قبضہ لیا تو 3 سال تک مسلسل حق کے تصرف خاتون جنت، خاتون قیامت کا تھا، اور 3 سال تک وہ آمدن امیر المؤمنین کے گھر میں آتی رہی، اور خرچ کس پر ہوتی تھی؟ اس گھرانے نے اپنے لیے تو درہم و دینار کو جمع نہیں کیا۔ اس سے پہلے کی مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ جو آتا تھا غرباء و مساکین میں تقسیم ہو جاتا تھا، اپنے لیے تو انہوں نے فاقوں کو بہتر جانا، پانی سے روزہ افطار کیا، نمک سے روزہ افطار کیا، اور مسلسل روزے سے رہنے والا خاندان تھا یہ۔ انہیں دولت کی محبت نہ تھی، انہیں پیسوں کی محبت نہ تھی۔ وہ 70,000 جو سال کی آمدن جاگیر فدق سے آیا کرتی تھی، وہ کس پر خرچ ہوتی تھی؟ وہ غرباء پر، مساکین پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، پورے کا پورا مال امیر المؤمنین غرباء و مساکین پر صرف کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، اور 3 سال تک مسلسل یہ ہوتا رہا، چونکہ 3 سال تک بی بی کا قبضہ رہا اس زمین پر کہ جسے جاگیر فدق کہتے ہیں۔ اب اصحاب کرام نے، اور یہ تاریخی حقائق ہے، یہ کوئی ایسی گفتگو میں نہیں کر رہا کہ جو آپ کے لیے نئی ہو، یہ 1400 سال سے تاریخ میں یہ موجود ہے، شیعہ ہوں یا سنی، سب نے اس بات کو جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں تسلیم کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کا حق تھا، وہ خلافت کا حق تھا، بی بی کا حق نہیں تھا، اور ملت جعفریہ 1400 سال سے یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ وہ خاتون جنت کا حق تھا، کیونکہ بی بی کو ان کے بابا نے وہ ہبہ کیا تھا، تحفتاً دیا تھا، اور 3 سال تک یہ سب مانتے ہیں کہ 3 سال تک بی بی نے اس کو استعمال کیا، اور اس کی انکم، اس کی کمائی، اس سے جو حاصل ہوتا تھا وہ علی بن ابی طالب کے گھر آتا رہا، اور وہاں سے غرباء اور مساکین میں تقسیم ہوتا رہا۔ اب وجہ کیا تھی اس جاگیر کو اپنے قبضے میں لینا؟ حکومت نے کیوں کیا، خلافت نے کیوں کیا کہ اس جاگیر پر قبضہ کر لیا جائے؟ ایک بنیادی وجہ جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ علی بن ابی طالب اس دولت کو اپنے اوپر صرف نہیں کرتے، اقربا پروری نہیں کرتے، نیپوٹزم نہیں کرتے، اپنے محلات تعمیر نہیں کرتے، وہ تو زمین پر سونے والے ہیں، وہ تو پانی اور جو کی روٹی استعمال کرنے والے ہیں، وہ تو غریب و مسکینوں کا خیال کرنے والے ہیں۔ یہ آمدن
ان پر استعمال نہیں ہوگی، چونکہ حکومت یہ جانتی تھی، خلیفہ یہ جانتا تھا کہ آنے والی دولت چونکہ غرباء و مساکین میں تقسیم ہوتی ہے، یتیموں میں تقسیم ہوتی ہے، مستحقین میں تقسیم ہوتی ہے، لہٰذا ان کے دل میں خدشہ یہ تھا کہ یہ تقسیم ہونے والی دولت ان کے دل میں اہل بیت کی محبت کو اور زیادہ کرے گی۔ وہ جانتے تھے کہ اہل بیت کے دروازے پر یہ جو رش لگا رہتا ہے غرباء کا، مساکین کا، یہ جو ہر وقت ضرورت مند اس دروازے پر موجود رہتے ہیں اور علی حیدر کرار ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتے نظر آتے ہیں، حکومت یہ جانتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت چھن جائے اور عوام الناس علی بن ابی طالب کے ساتھ ہو جائیں، اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں اور زیادہ ہو جائے، حالانکہ شاید انہیں یہ علم نہیں تھا کہ یہ محبت کے جو غرباء، مساکین اور یتیموں کے دل میں تھی، علی کی، اولاد علی کی، خاتون جنت کی، یہ اس پیسے کی وجہ سے نہ تھی کہ جو فدق کی آمدن آتی اور امیر المؤمنین غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتے، بلکہ وہ محبت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس حکم کے تحت تھی کہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب ان سے کہہ دو کچھ نہیں چاہیے، اہل بیت سے مودت کرو، فقط مودت مانگی گئی، وہ تو واجب ہے، وہ تو کرنا ہے۔ لہٰذا جو باضمیر افراد تھے کسی بھی زمانے میں، ہر زمانے میں انہوں نے اہل بیت سے مودت کی ہے، چونکہ پیغمبر اکرم نے مانگا فقط یہ، حضور نے کچھ اور نہیں مانگا۔ اب 3 سال تک وہ زمین، وہ جاگیر بی بی کے قبضے میں رہی، اور جو ہی پیغمبر اکرم کا وصال ہوا، بی بی کے وہ کارندے، وہ مزارعین، وہ ورکرز جو ان زمینوں پر کام کرتے تھے، ادھر جب بعد از پیغمبر خلافت پر اپنا قبضہ کر لیا گیا، پیغمبر اکرم کی جانشینی کو اپنے نام کر لیا گیا، اب چونکہ پاور ہاتھ آ چکی تھی، اقتدار مل چکا تھا، لہٰذا ان مزارعین کو حکومت نے زبردستی ان زمینوں سے بے دخل کر دیا۔ ایک بات یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ علمی سوال ہے، اور کسی کو اس پر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، علمی سوال کا جواب علم سے دینا چاہیے۔ ملت جعفریہ، اہل بیت کے چاہنے والے، شیعان حیدر کرار، عزاداران حسین، ہم کسی سے لڑائی نہیں چاہتے، ہم کسی سے لڑتے نہیں ہیں، ہم کسی کی اہانت نہیں کرتے، ہم کسی کے بزرگوں کی اہانت نہیں کرتے، لیکن حقائق کو پیش کرنا، تاریخی حقائق کو پیش کرنا، اپنے عقیدے کو پیش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اپنی اس ذمہ داری سے قطعاً کوتاہی نہیں کریں گے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، آپ کے پاس اگر ان کا جواب ہے تو علمی جواب لے کر آئیں، اور آ کر علمی میدان میں گالی اور گولی مسائل کا حل نہیں، اور آج تک کوئی مسئلہ بھی لڑائی جھگڑے سے طے نہیں ہوا، حل نہیں ہوا۔ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ زمین کے جو 3 سال تک بی بی کے قبضے میں رہی، اور جنہوں نے قبضہ بعد از پیغمبر کیا، وہ جانتے تھے، وہ دیکھتے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ اس زمین پر مسلسل قبضہ خاتون جنت کا ہے، اکلوتی بیٹی جو پیغمبر اکرم کی ہے اس کی ہے، 3 سال تک وہ دیکھتے رہے، اور بعد از پیغمبر فوراً یہ کہہ اٹھے کہ یہ تو رسول کا مال ہے، اور ہم نے آپ کے بابا سے سنا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم نے آپ کے بابا سے سنا ہے کہ ہم تو گروہ انبیاء ہیں، انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اگر اس بات میں وہ سچے تھے، اگر اس بات میں صداقت تھی، تو 3 سال تک جو پیغمبر نے اس زمین، اس جائیداد کا قبضہ اپنی بیٹی کو دے رکھا تھا، تب اعتراض کیوں نہیں کیا؟ جب بی بی کے قبضے قدرت میں تھی تو اس وقت اعتراض کرنا چاہیے تھا، تب تو کوئی نہیں بولا تھا۔ ادھر پیغمبر اکرم کا وصال ہوا، اور ادھر فوراً بی بی کے کارندوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا اور قبضہ کر لیا گیا۔ اب جب خاتون جنت دربار میں جاتی ہیں اور اپنا کیس دائر کرتی ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ بی بی کو زحمت بھی نہ ہوتی۔ دیکھیے یہاں پر شیعہ سنی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر ایک عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ جو ساری زندگی اگر اس بات کا شکریہ ادا کرتا رہے کہ رحمت للعالمین کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا ہم پر یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس سے بڑھ کر بھلا کیا احسان ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم خدا کی توحید کے بعد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بی بی کو زحمت ہی نہ ہوتی کہ جا کر اپنا مقدمہ دربار میں رکھتے، اکلوتی بیٹی تھی پیغمبر کی،
اکلوتی بیٹی، اور بیٹیاں تو آپ کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں، دشمنی مردوں سے ہوتی ہے، بیٹیوں سے کوئی دشمنی نہیں کرتا. اور اس کی بیٹی کی جس نے کلمہ پڑھایا، جس نے انسان بنایا، جس نے مسلمان بنایا، جس نے شرافت سکھائی، جس نے امانت و دیانت کا درس دیا، اس کی بیٹی اور اکلوتی بیٹی، اسے دربار جانا پڑا. چلیں جب چلی ہی گئی تھی، دربار میں پہنچ ہی گئی تھی، تو صدیقہ طاہرہ کے بارے میں کتنی احادیث سن چکے تھے پیغمبر سے، کتنی آیات کے جو نازل ہو چکی تھی وہ سن چکے تھے کہ یہ آیت بھی فاطمہ کے لیے، آیت تطہیر بھی فاطمہ کے لیے، سورہ دہر کی آیات بھی فاطمہ کے لیے، کتنی آیات سن چکے تھے کہ یہ اس صدیقہ طاہرہ کے لیے ہے. اور پیغمبر کی زندگی میں ان کی سنت ان کے سامنے تھی کہ اسی خاتون کے آنے پر رحمت للعالمین کھڑے ہو جایا کرتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، اپنی مسند پر بٹھاتے، امو ابیہا کہہ کر پکارتے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ مانگنے سے پہلے بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، یہ بات الگ ہے، دے دیا جاتا، کیونکہ رسول اللہ نے جو دیا تھا، رسول اللہ کی بیٹی جو، چونکہ یہ تو عام دستور ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کسی کے ہاں کچھ مانگنے چلی جائے، چاہے دشمنی ہی کیوں نہ ہو، شریف اور باضمیر انسان یہ کہتے ہیں کہ دشمنی ہے تو مردوں کے ساتھ، دشمنی ہے تو ان کے بابا کے ساتھ، دشمنی ہے تو ان کے شوہر کے ساتھ، دشمنی ہے تو ان کے خاندان والوں کے ساتھ. لیکن اب یہ ایک بچی ہمارے در پر آئی ہے، ایک خاتون ہمارے گھر پر آئی ہے، اس سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. کوئی چیز جو بھی وہ مانگ لے، اگر تو شریف سامنے بیٹھا ہے، وہ پھر تعامل نہیں کرتے، وہ انتظار نہیں کرتے، وہ دیر نہیں کرتے. خاتون کے آنے پر، مستور کے آنے پر، ایک بیوی کے آنے پر بنتا ہے یا نہیں بنتا دے دیتے. لیکن خدا جانتا ہے کہ وہ کیسے مسلمان تھے، اور آج تو 1400 سال کے بعد ہم اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے تو رسول اللہ کا زمانہ دیکھا تھا، رسول اللہ کو اپنے سامنے دیکھا تھا، اسی بیوی کی تعریفیں، اسی بیوی کے لیے احادیث جو ارشاد فرمائی وہ سن چکے تھے کہ یہ سچی ہے اور صدیقہ طاہرہ ہے، اور اس کی صداقت پر قرآن گواہ ہے. بی بی نے جب یہ کہا کہ میرے مزارعین کو میری اجازت کے بغیر کیوں بے دخل کیا وہاں سے، تو حاکم یہ کہہ اٹھا کہ ہم نے آپ کے بابا سے سنا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ آپ کے بابا نے کہا کہ ہم جو نبی ہوتے ہیں ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہمارا کوئی ترکہ نہیں ہوتا، ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، اور صدقے پر حق کے تصرف حکومت کا ہے. اب یہاں پر ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کی جو حاکم وقت نے پیش کی، اس حدیث کو کسی اور نے نہیں سنا رسول اللہ سے. کیسی عجیب بات ہے کہ ایک حدیث کی جو حاکم وقت بیان کر رہا ہے، اور بی بی نے بھی وہی دلیل دی کہ کیا تم نے یہ حدیث سن رکھی ہے؟ میں نے نہیں سن رکھی، کہ جس کے باپ نے اگر یہ فرمایا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ حدیث نہ پتا ہو اور باقی کسی کو نہ پتا ہو. اہل سنت کے عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو حاکم وقت کے علاوہ کسی اور نے نہیں سنا تھا، چونکہ یہ حدیث گھڑی گئی تھی، یہ حدیث تھی ہی نہیں پیغمبر اکرم کی. اور بی بی نے یہ کہا کہ اگر یہ حدیث میرے بابا کی ہے تو میں تمہیں قرآن سناتی ہوں. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انبیاء کی وراثت بھی ہوتی ہے، انبیاء کا ورثہ بھی ہوتا ہے، انبیاء کے وارث بھی ہوتے ہیں. تو بی بی نے کہا کہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَوَارِثَ سُلَیمَانُ دَاوُودَ، کہ سلیمان اپنے باپ داؤد کے وارث تھے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اپنے باپ داؤد کے وارث تھے اور وہ نبی تھے. تم کیسے کہتے ہو کہ نبی کا وارث نہیں ہوتا؟ اور تم حدیث جو اپنی طرف سے گھڑ لی ہے تم نے، جس حدیث کا پیغمبر اکرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس حدیث کو تم اہمیت، جھوٹی حدیث کو، من گھڑت حدیث کو اہمیت دے کر قرآن پر یقین نہیں کرتے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور پھر بی بی نے کہا، بلکہ یہاں پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ابھی کچھ عرصہ قبل کسی نے یہ کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، آج وہی اپنے اس دعوے سے مکرتے اور پھرتے نظر آتے ہیں. آج مانے نہ پھر قرآن کو،
جب خاتون جنت نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وراثت ہوتی ہے انبیاء کی، تو کہیں نا ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہم کتاب کو مانتے ہیں اور آپ کا حصہ، آپ کا ورثہ آپ کو دیتے ہیں۔ جب ضرورت پڑی تو حدیث کا سہارا لیا، جب ضرورت پڑی اپنے مفادات کے لیے تو قرآن کا سہارا لیا۔ بی بی نے کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سلیمان نبی اپنے باپ داؤد کے وارث تھے۔ پھر بی بی نے ایک اور آیت پڑھی سورہ مبارکہ مریم کی، فرمایا کہ اچھا یہ تو ایک آیت ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جب حضرت زکریا نے یہ دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے وارث مانگا کہ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ مجھے اپنے پاس سے ولی عطا فرما، میرا وارث عطا فرما، اور وہ کیسا ہو؟ یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور جو آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ وہ تو اپنا وارث مانگ رہے ہیں، نبی اللہ سے اپنا وارث مانگ رہے ہیں، تم کیسے کہتے ہو کہ نبی کا وارث نہیں ہوتا؟ اب یہاں پر حکومت کے پاس، حاکم وقت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب آیات قرآنی پیش کی گئی، جب خاتون جنت نے قرآن سے استدلال کیا کہ یہ میرا، پہلے تو کہا کہ یہ ہبہ ہے، یہ گفٹ ڈیڈ ہے، یہ میرے بابا مجھے دے کر گئے تھے اور 3 سال تک میرا اس پر حق کے تصرف رہا، یہ میرے قبضے میں رہا، اور قبضہ خود دلیل ملکیت ہے۔ ایک عام قانون ہے کہ قبضہ خود دلیل ملکیت ہے، جس کا قبضہ ہے اس کی ملکیت میں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو گواہ وہ لے کر آئے گا، نہ کہ گواہ وہ دے گا کہ جس کی ملکیت ہے۔ امیر المومنین نے بھی یہی استدلال وہاں پر دیا کہ تم گواہ ہم سے مانگ رہے ہو کہ جن کا قبضہ ہے، گواہ تو اسے پیش کرنے چاہیے کہ جو اس کا دعویٰ کر رہا ہے۔ خاتون جنت کا تو اس پر قبضہ تھا، ایک چیز جس کے پاس ہے وہ اسی کی ہے، اگر کوئی دوسرا اس پر دعویٰ کرتا ہے تو گواہ وہ لے کر آئے گا اور ثابت کرے گا کہ یہ چیز میری ہے۔ تو سب سے پہلی تو غلطی حکومت نے ایک اور پھر یہاں پر یہ کی کہ جس کا قبضہ تھا اسی سے گواہ مانگے گئے، اور اس سے گواہ مانگے گئے کہ جو خود صدیقہ طاہرہ ہے، اس کی صداقت پر یقین نہیں کیا گیا۔ یہ خود ایک بہت بڑی سوچنے کی بات ہے، اور یہی ایک چیز ہے کہ جس پر پتہ نہیں کتنے افراد مکتب اہل بیت میں شامل ہوئے ہیں، بے شمار، ایک ان گنت تعداد ہے ایسے باشعور افراد کی، صاحبان فکر کی، ایسے منصف مزاج افراد کی ایک کثیر تعداد ہے کہ جو اس بات پر مکتب اہل بیت میں شامل ہوئے ہیں، کشتی محمد و آل محمد پر اس بات پر وہ شامل ہوئے ہیں کہ نبی کی بیٹی سے گواہ مانگے گئے، نبی کی بیٹی کو سچا نہیں مانا گیا، قرآن حکیم کی تکذیب کی گئی۔ اس بات پر بہت بڑی ایک دعوت فکر ہے، سب کو سوچنا چاہیے کہ کس سے گواہ مانگے جا رہے ہیں۔ اور جب گواہ مانگے گئے تو بی بی نے گواہ پیش کیے، کہا علی میرے گواہ ہیں، کہا ہم علی کی گواہی قبول نہیں کرتے، علی شوہر ہیں، تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کے بارے میں خود پیغمبر کی حدیث سن چکے تھے، قرآن کی آیات اتر چکی تھی، اور خود اللہ سبحانہ و تعالی نے علی حیدر کرار کی گواہی کو اپنے ساتھ قرآن میں رکھا ہے۔ علی کی گواہی کا تو اتنا مقام ہے، علی کی گواہی تو اتنی وزنی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ جب پیغمبر اکرم سے کفار استدلال مانگتے تھے، دلائل مانگتے تھے کہ ثابت کرو تم نبی ہو، تو اللہ نے یہ آیت بھیجی کہ اے حبیب ان سے کہہ دو قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان میرا گواہ اللہ ہے، اور بس ایک اور ہے، اور وہ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ نبوت محمد مصطفیٰ کے لیے علی ابن ابی طالب کی گواہی کو رکھا ہے۔ علی تو وہ گواہ ہے کہ نبوت کے لیے اللہ اپنی گواہی کے ساتھ علی کی گواہی کو رکھے، اور حاکم وقت کہے کہ ہم علی کی گواہی کو نہیں مانتے کہ علی تمہارے شوہر ہے، تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ پھر بی بی نے حسنین کریمین کو پیش کیا، کہا حسنین میرے گواہ ہیں، کہا یہ بچے ہم نہیں مانتے۔ ام ایمن کو پیش کیا، کہا کنیز ہم نہیں مانتے۔ یہ سب سے بڑا ظلم جو بعد از پیغمبر ہوا کہ اہل بیت کو جھٹلایا گیا کہ جن کی صداقت، جن کی سچائی پیغمبر قدم قدم پر بتا کر گئے تھے۔ خاتون جنت کی صداقت کو جھٹلایا گیا، علی حیدر کرار، حسنین کریمین جو جوانان جنت کے سردار ہیں، علی جو
پیغمبر اکرم نے جن کی ولایت کا اعلان کیا حکم خدا کے مطابق، جن کی ولایت پر دین مکمل ہوا، جب جوانان جنت کے سردار سیدۃ النساء العالمین، کسی کی گواہی کو کوئی اہمیت نہ دی گئی، گواہی جھٹلا دی گئی، گواہوں کو جھٹلا دیا گیا۔ اب صورتحال کچھ یوں ہوئی، بی بی یہاں سے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ یہاں سے آگے کا سلسلہ مصائب میں کچھ عرض کروں گا، لیکن پہلی حکومت نے بعد از پیغمبر جو اس زمین پر قبضہ کیا، اور جو قبضہ ناحق تھا، ہم نے کل بھی کہا، آج بھی کہتے ہیں اور قیامت تک کہتے رہیں گے کہ وہ قبضہ ناحق تھا۔ ایک روایت اہل سنت برادران کی یہ کہتی ہے کہ بعد از پیغمبر حکومت اول نے، خلافت اول نے اس پر قبضہ کیا، اور دوسری خلافت نے واپس کر دیا کہ جب حضرت عباس ابن عبد المطلب اور امیر المؤمنین یہ دوسری حکومت کے سامنے پیش ہوئے، وہ کہ ہم اس مہربانی کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ لکھا گیا کہ دوسری خلافت نے واپس کر دیا۔ اچھا، اگر بنتا نہیں تھا تو واپس کیوں کیا؟ یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ کوئی ایک غلط تھا، یا پہلی حکومت غلط تھی جنہوں نے قبضہ کیا، اور یا پھر دوسری حکومت غلط تھی جس نے واپس کیا۔ دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، قبضہ کرنے والا بھی ٹھیک اور جو واپس کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دونوں میں سے کسی ایک کو غلط ماننا پڑے گا۔ دوسری حکومت کے بعد تیسری حکومت نے، تیسری خلافت نے پھر قبضہ کر لیا، اور تیسری خلافت تو اقربا پروری کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھی، معروف تھی۔ قبضہ کر کے تیسری حکومت نے دے مروان کو دیا، مروان ابن حکم، کہ جسے پیغمبر نے مدینہ سے باہر نکالا تھا، مدینہ سے باپ بیٹے دونوں کو نکال دیا تھا پیغمبر نے، اور بعد از پیغمبر تیسری حکومت نے حکم رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے، پہلی حکومت نے بھی انہیں باہر رکھا، مروان اور اس کے باپ کو، دوسری حکومت نے بھی انہیں باہر رکھا، اور تیسرے خلیفہ نے حکم رسول اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باپ بیٹے مروان کو واپس آنے کی اجازت دے دی، مدینہ میں واپس بلا لیا، اور نہ صرف یہ کہ بلایا بلکہ وہ فدق کی جاگیر مروان کو دے دی۔ اب دیکھیے نا، کسی ایک کو تو غلط مانے، اگر رسول کی بیٹی کا حق نہیں بنتا تو مروان کا حق کیسے بنتا ہے؟ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ رسول کی بیٹی کا حق نہیں، حق حکومت ہے، تو تیسری حکومت کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ اس کو دے دیں کہ جسے رسول نے مدینہ بدر کیا ہے؟ یہ تاریخی حقائق ہے۔ اس کے بعد پھر قبضہ ہوتا رہا، لیا دیا جاتا رہا، اور بنو امیہ کے حاکم عمر بن عبدالعزیز نے پھر واپس کیا۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز نے، اور یہ وہ تھا کہ جس نے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو 70 سال تک سب و شتم ہوتا رہا، اس کو بھی اس نے بند کرایا، بنو امیہ سے تھا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی فرد کے خلاف نہیں، ہم کسی قبیلے کے خلاف نہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون کیا ہے۔ اگر بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن شرافت ہے اس کے اندر، باضمیر ہے اور حق کو پہچانتا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ، اس نے علی بن ابی طالب پر جو سب ہوتا تھا، جمعہ کی نماز میں جو سب و شتم کیا جاتا تھا، 70 سال تک جو یزید ملعون کے باپ نے شروع کروایا تھا، اس نے آ کر بند کروایا، اور یہ فدق کی جاگیر عمر بن عبدالعزیز نے اہل بیت کو واپس کی۔ اس کے بعد پھر جب عباسیوں کا زمانہ آیا، پھر اس پر قبضہ ہوتا رہا، مامون کے زمانے میں پھر واپس ہوا اہل بیت کو۔ اب دیکھیے نا، اگر یہ اہل بیت کا حق نہیں ہے تو جو خلیفہ واپس کرتے رہے ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں واپس کیا، اور جنہوں نے قبضہ کیا وہ اس کے دلیل لے کر آئیں کہ انہوں نے کیوں قبضہ کیا۔ مامون نے جب یہ واپس کیا، عباسی خلیفے نے، تو انداز بہت خوبصورت تھا، کیونکہ مامون بنیادی طور پر علم دوست تھا۔ اس نے اپنے زمانے کے سب علماء کو اکٹھا کیا، اہل سنت کے بڑے بڑے جید علماء مامون نے اکٹھے کیے، اور ان علماء سے اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ فدق کی جاگیر کیا رسول کی بیٹی کا حق تھا یا نہیں تھا؟ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، مفسرین، مورخین، مشائخ، انہوں نے سب نے بیک زبان کہا کہ رسول کی بیٹی کا حق تھا۔
ہارون الرشید کے بیٹے مامون الرشید کے دور میں علماء نے سب نے مل کر کہا کہ یہ رسول کی بیٹی کا حق تھا. اس نے کہا کہ تحریر لکھو. تحریر لکھی گئی. علماء نے تحریر لکھی کہ یہ حق زہرا ہے، یہ جاگیر فلک کے جس پر بعد از رسول اللہ حکومت نے ناجائز قبضہ کیا ہے، یہ حکومت، یہ جائیداد، یہ زمین، یہ جاگیر، یہ حق زہرا ہے. مامون نے پھر واپس کی اور 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کو دی. اور پھر وہی جاگیر امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس بھی رہی. متوکل نے پھر اس پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد آج تک جاگیر فدق کا کتب تواریخ میں کوئی زیادہ تذکرہ نہیں ملتا. اہل بیت کے کس کس حق کو پامال نہیں کیا گیا؟ اہل بیت کا حق حکومت، حق ولایت، حق خلافت جو اسی کو ہے کہ جسے اللہ دے. خلیفہ اللہ بناتا ہے. خلیفے ووٹوں سے نہیں بنتے، الیکشن سے نہیں بنتے. چونکہ جو لوگوں کا چنا ہوا ہوگا وہ لوگوں جیسا ہوگا، اور جو لوگوں جیسا ہوگا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، وہ شراب بھی پی سکتا ہے، وہ حرام خور بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس نے دین سکھانا ہے، جس نے اللہ کی نمائندگی کرنی ہے، ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے اندر عصمت رکھتا ہو. اور وہ سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کوئی نہیں ہے. وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہ کیا ہو. کون ہے سوائے علی بن ابی طالب؟ ولایت کا حق چھینا گیا، حکومت کا حق چھینا گیا. علی بن ابی طالب کو 25 سال تک گھر بیٹھنے پر مجبور کر دیا گیا. بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ علی بن ابی طالب کو شہید کرنے کی سازش کی گئی. دو بڑے بڑے نام، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ علی اگر بیعت نہیں کرتے تو علی کو قتل کرا دیا جائے. تو ایک صاحب نے دوسرے سے کہا، اس نے کہا کہ یہ کام کون کرے گا؟ ہم میں سے تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، یہ جرت نہیں ہے. تو کہا یہ کام خالد ابن ولید کرے گا. یہ جس کے گھر میں مشورہ ہوا، اسما بنت امیس نے یہ بات سن لی. ایک پیغامبر بھیجا مولا علی کی جانب، اور ایک آیت قرآنی کا پیغام تھا. مولا علی سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. مولا نے کہا کہ کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب کو قتل کرے. حالت نماز میں علی کو قتل کرنا چاہتے تھے. اور بعد میں جب مولا علی مسجد میں تھے اور خالد ابن ولید ساتھ بیٹھا تھا کہ، اور پھر وہ تشہد بھی اتنا لمبا کیا گیا، اور اس تشہد میں اپنی طرف سے ایک جملہ بھی پڑھا گیا. جب نماز پڑھانے والا یہ خائف ہو گیا تھا کہ شاید حالات خراب نہ ہو جائیں، خالد ابن ولید کا تشہد میں نام لیا کہ جو کام تمہارے سپرد کیے وہ کام نہ کرنا. مولا علی نے خالد سے پوچھا کہ خالد ابن ولید بتاؤ وہ کیا کام تھا جو تمہارے سپرد کیا گیا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ کے قتل کرنے پر آمادہ کیا گیا تھا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا علی نے 2 انگلیاں ایسی خالد ابن ولید کے نتھنوں میں ڈالیں اور دونوں انگلیوں سے اسے اوپر اٹھا لیا اور زمین پر پٹک کر دے مارا. کہا کہ تم میں یہ جرت ہے کہ ابو طالب کے بیٹے پر ہاتھ اٹھاؤ، تم مجھے قتل کرو گے؟ اور اس حد تک امیر المومنین غضبناک ہوئے کہ پھر مسجد سے پیغام بھیجنا پڑا حضرت عباس ابن عبد المطلب کی جانب کے، جو مولا علی کے چچا تھے، کہ وہ آئیں گے اور مولا علی کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور حالات بہتر ہوں گے اور مولا علی کو دور لے جائیں گے اور گھر لے جائیں گے. تو اس حد تک سازش کی گئی، جائیداد پر قبضہ کیا گیا، قتل کرنے کی سازش کی گئی، اور خود خاتون جنت پر جو مظالم ڈھائے گئے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اس کو سوچیں، ذرا بیٹھ کر سوچیں کہ آخر اس بی بی کے جو پیغمبر اکرم کی اکلوتی بیٹی تھی، اس نے کیا تکلیف دی تھی ان حکمرانوں کو کہ جنہوں نے اتنی اذیت دی بعد از پیغمبر کہ رسول زادی کو یہ کہنا پڑا اللہم اجل وفاتی. اللہ خدایا مجھے جلدی موت دے، اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی. یہ جملہ ہر کوئی نہیں کہتا. یہ جملہ کوئی اس حالت میں کہتا ہے کہ جب جس کی زندگی کو انتہائی کٹھن بنا دیا جائے. اور یہ جملہ کہ جو بی بی کہہ چکی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا. بابا تیرے بعد تیری اکلوتی بیٹی، تیرے لخت جگر پر اتنے مظالم ڈھائے گئے
یہ کوئی اور بیوی نہیں ہے جو یہ کہہ رہی ہیں، یہ بیوی مبالغہ نہیں کر سکتی، یہ بیوی وہی کہہ سکتی ہیں کہ جو صدیقہ طاہرہ ہیں، جو ہو سکتا ہو۔ کہ بابا اتنے مظالم ڈھائے گئے، اگر سفید دنوں پر آتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ مظالم کتنے ہوں گے۔ میں نے جب یہ روایت ایک عالم دین سے سنی تھی کہ بی بی جب دربار میں گئیں تو بال سیاہ تھے، اور کچھ گھنٹوں کے بعد جب واپس آئیں تو سر کے بعد سفید ہو چکے تھے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی، مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا کچھ گھنٹوں میں کسی کے بال سیاہ سے سفید ہو سکتے ہیں؟ تو اس ڈاکٹر نے جو بات کی میرا کلیجہ گویا کٹ گیا۔ اس نے کہا ہاں، سائنس یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب کسی کو ذہنی اذیت دی جائے اور وہ ذہنی اذیت اتنی سخت ہو جو اس شخص کے قلب پر، جگر پر بجلی بن کر گرے، مینٹل سٹریس، ذہنی اذیت اتنی سخت ہوتی ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہاں، ایک پل میں بالوں کی رنگت تبدیل ہو جاتی۔ تو تب میں یہ سمجھا کہ وہ کیا واقعہ ہوا۔ فدق ملتا نہ ملتا خاتون جنت کے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی، جائیداد کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ تو پہلے بھی غربا کو دیتے رہے، کون سا اپنے لیے جمع کیا تھا۔ فدق کا نہ ملنا شاید اتنی بڑی اذیت نہیں تھی، لیکن کچھ کام ایسے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو مسجد میں آتی اور باپ کھڑا ہو جاتا، اور وہ باپ کوئی عام باپ نہیں، رحمت للعالمین، احترام میں کھڑے ہو جاتے، اس بی بی کو کسی ایک نے نہیں کہا کہ زہرا بیٹھ جاؤ، کسی ایک نے نہیں کہا کہ رسول زادی بیٹھ جاؤ، کسی ایک نے نہیں کہا کہ رسول زادی میں اپنی مسند سے اٹھتا ہوں۔ ہم دیکھ چکے ہیں جب تم آتی تھی اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا، تم کھڑی ہو ہمیں اچھا نہیں لگتا، رسول کیا سوچیں گے، قلب مقدس سے پیغمبر پر کیا گزرے گی، کسی ایک نے نہیں کہا۔ ابھی کچھ دن پہلے تو مسجد کا ماحول کچھ اور تھا، ایک اذیت۔ پھر جب تحریر پیش کی تھی بی بی نے کہ یہ دیکھو میرے بابا تو ایک نوشتہ لکھ کر گئے ہیں، یہ تحریر میرے ہاتھ میں ہے، تو رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر کو حاکم وقت نے پرزے پرزے کیا، گویا وہ تحریر کا پھٹنا نہیں تھا، وہ جگرے خاتون جنت پھٹ گیا۔ کم اذیت تھی، واپس آ گئی۔ اور پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ سارا دن روتی رہتی، بابا بابا کر کے روتی رہتی۔ بیٹیوں کو مشکل وقت میں باپ بہت یاد آتا ہے، اور وہ بیٹی کی جس نے کبھی زندگی میں مشکل دیکھی نہ ہو، جس کے گھر میں فرشتے آتے ہوں چکیاں چلانے، بچوں کے کپڑے لے کر، کھانے لے کر، جنت کے انار لے کر، یکدم سے ماحول جب تبدیل ہو جائے، یکدم سے جب زمانہ دشمن ہو جائے، یکدم سے جب کلمہ پڑھنے والے جان کے دشمن ہو جائیں، تو کیا گزرتی ہے دل پر۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ پھر جب گھر آئی رونا شروع کر دیا، بابا بابا کر کے گریا کرتی، دن ہوتا تو روتی رہتی، رات آتی تو روتی رہتی۔ کچھ دن گزرے کہ مدینہ کے لوگوں کا ایک گروہ مولا علی کے پاس آیا، علی اپنی بیوی سے کہو رونا کم کرے۔ اللہ، وہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی بہت ہے، ہمارے آرام میں خلل آتا ہے، زہرا روتی ہے، ہم سو نہیں سکتے۔ مولا علی نے جنت البقیع کے پاس ایک حجرہ بنایا بیت الحزن کے نام سے، کہا زہرا
اب آپ کے نانا کی امت آپ کو روتا بھی نہیں دیکھ سکتے، رونے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے، آپ کا رونا ان کے آرام میں خلل کا باعث بنتا ہے۔ کہا یا علی میں آج کے بعد گھر میں نہیں رہوں گی۔ معمول یہ تھا صبح ہوتی، سورج طلوع ہوتا، ایک طرف حسن کو لے لیتی، ایک طرف حسین کو ساتھ لے لیتی، اور جنت البقیع میں اس حجرے میں کہ جو مولا علی نے بنایا تھا بیت الحزن، سارا دن بیٹھی رہتی، بابا بابا کر کے روتی رہتی، گریا کرتی رہتی۔ مولا علی مغرب کے وقت جاتے اور پھر گھر واپس لاتے۔ عزادارو کچھ دن گزرے تھے کہ دروازے پر ایک ہجوم آیا۔ آج شب شہادت ہے، پوری شہادت آج نہیں پڑھوں گا، کل انشاءاللہ چند لمحے آپ کو اور زحمت دینی ہے، ایک دو روایات اور سن لیں۔ شب شہادت ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ رسول کی بیٹی کے دکھوں کے صدقے میں آئے، آپ دنیا کے کسی دکھ میں نہ روئے۔ جتنے بھی اس وقت میں لائیو آن لائن دیکھ سن رہے ہیں، آپ اپنے کسی غم میں غمگین نہ ہوں، اپنے کسی دکھ میں آپ غمگین نہ ہوں، کبھی اپنی بیٹیوں کے دکھ نہ دیکھیں۔ یہ تو رسول اللہ کے قلب مقدس سے کوئی پوچھے کہ کس طرح زہرا کا وہ گریہ سنا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک ہجوم دروازے پہ آ گیا، علی کو باہر نکالو، ہم نے علی سے بیعت لینی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کی ناصرہ بن کر خاتون جنت دروازے پر آئی اور کہتی ہے دیکھو تم نے ہمارا حق غصب کیا، ہم نے کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا تمہیں، ملنا جلنا بند کر دیا، آپ علی کے پیچھے کیوں ہو؟ کہا علی کو باہر نکالو۔ بی بی کہتی ہے علی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ علی کی ناصرہ بن کر دروازے پر آئی، ادھر سے اسرار بڑا دروازہ کھولا جائے، رسول کی بیٹی اندر سے منتیں کرتی رہی چلے جاؤ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، علی نے تمہارا کیا نقصان کیا، جاؤ تم حکومت کے مزے لوٹو، جاؤ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ کہا نہیں دروازہ کھولو۔ کہا جانتے ہو اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اس گھر میں تو رسول کی بیٹی رہتی ہے کہ جس کے دروازے پر اللہ کا نبی رک جاتا اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتا، اس دروازے پر آئے ہو۔ باہر سے مسلمانوں نے کہا وَإِن ہمیں پرواہ نہیں ہے، رسول کی بیٹی رہتی ہے تو رہتی رہے۔ عزادارو اسرار بڑھتا رہا، رسول کی بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی رہی علی کا دفاع کرنے کے لیے۔ جب رسول پر وقت آتا مولا علی دفاع کرتے۔ آج علی پر وقت ہے، رسول کی بیٹی علی کا دفاع کرنے کے لیے علی کی ناصرہ بن کر آج علی کے حق کا دفاع کر رہی۔ کہا دور ہو جاؤ اس دروازے سے۔ کہا اگر یہ دروازہ نہ کھولا گیا ہم اس کو آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو پھر فقط دھمکی کی حد تک یہ بات نہ رہی، کل تک جو رسول اللہ کے سامنے بیٹھتے تھے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، فقط دھمکی کے لیے نہیں آئے تھے، آگ کا سامان لے کر آئے تھے، لکڑیاں لے کر آئے تھے۔ جس نے فقط دھمکی دینی ہوتی ہے وہ خالی ہاتھ آتا ہے، اور جو تیاری کر کے آتا ہے وہ فقط دھمکی نہیں دیتا۔ کہا دروازہ کھولا جائے وگرنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ رسول کی بیٹی اندر سے منتیں کرتی رہی، دور ہو جاؤ، میں تو اپنے بابا کو روتی رہتی ہوں، تمہارا میں نے کیا بگاڑا ہے، چلے جاؤ اس دروازے سے۔ عزادارو پھر اس دروازے کو آگ لگا دی گئی، دروازہ جلنا شروع ہوا، اور فقط آگ نہ لگائی گئی بلکہ اس ہجوم نے اس دروازے کو دھکا دیا۔ رسول کی بیٹی اس دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، اس کے پیچھے دیوار تھی، جب گرتا ہوا وہ جلتا ہوا دروازہ خاتون جنت پر گرا، اس دروازے میں ایک میخ لگی تھی جسے آگ نے سرخ کر دیا تھا۔ جب رسول زادی، جب رسول کے لخت جگر اس دروازے کے گرنے سے زمین پر گری اور در و دیوار کے درمیان میں آئی، اب یہ ظالم اس جلتے ہوئے دروازے کے اوپر سے گزرنا شروع ہوئے۔ فقط ایک جملہ کہا جب زمین پر آئی نا، یا آبتا
واہ محمدہ، ہائے بابا. بیٹیوں کو باپ بہت یاد آتے ہیں مشکل وقت میں. بابا کو یاد کیا، واہ محمدہ، ہائے بابا. ایک ہاتھ پہلو پہ آ گیا جو کہ جلتا ہوا دروازہ جب گرا، اور وہ میخ جو دروازے میں جل کر سرخ ہو چکی تھی پہلو سیدہ میں شکستہ ہوئی. اس دروازے کے گرنے سے پسلیاں ٹوٹی، پہلو زخمی ہوا، محسن شہید ہوا. تاریخ یہ کہتی ہے جتنے دن زندہ رہی، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے 40 دن تو بستر سے نہ اٹھ سکی نبی کی بیٹی. 75 یا 95 دن زندہ رہی بابا کے بعد، 40 دن تو مسلسل بستر پر رہی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں، ٹانگ ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، جسم کا کوئی اور حصہ زخمی ہو، انسان برداشت کر لیتا ہے. لیکن جس کی پسلیاں زخمی ہو جائیں، جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے، ذرا سوچ کر بتائیے وہ سانس کیسے لیتا ہے. اس کی ایک ایک سانس گویا تیر بن کر، خنجر بن کر جگر پہ چلتی ہے. سائنس یہی کہتی ہے جب پسلیاں زخمی ہوں سانس نہیں لیا جا سکتا. عزاداروں، لیکن پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، پہلو شکستہ ہو چکا تھا، محسن شہید ہو چکا تھا، رسول کی بیٹی زمین پر گر چکی تھی. فضا آؤ مجھے سنبھالو، فضا میں اب اٹھ نہیں سکتی. یہ ظالم آگے بڑھے اور وہاں پہنچے جہاں مولا علی گھر میں رسول کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے صبر کر رہے تھے. رسول نے کہا تھا یا علی یہ سب کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی غیرت پر ظلم کیا جائے گا، آپ کے حق پر ظلم کیا جائے گا، چھینا جائے گا آپ کا حق. یا علی صبر کرنا، تلوار نہیں اٹھانی، اسلام ختم ہو جائے گا، اللہ کا نام ختم ہو جائے گا. مولا علی وہ وصیت پیغمبر یاد رکھتے ہوئے صبر کر رہے تھے کہ یہ ظالم آگے بڑھے اور مولا علی کے لباس میں ہاتھ ڈالا. چاہتے تھے کہ کھینچ کر لے جائے مسجد اور بیعت کرائے. پتہ نہیں مولا علی سے کتنی محبت تھی، رسول زادی کو اپنی تکلیف بھول گئی. جہاں گری تھی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، پہلو شکستہ ہو چکا تھا، محسن شہید ہو چکا تھا، لیکن جب دیکھتی ہے نا کہ علی کو لے کر جا رہے ہیں، اٹھی پتہ نہیں کیسے اٹھی، آئی اس مقام پر جہاں یہ ظالم مولا علی کے لباس میں ہاتھ ڈال چکے تھے. روایت کہتی ہے کہ مولا علی کے لباس میں ہاتھ ڈالا بی بی نے اور کہتی ہے خلو ابو الحسن، چھوڑ دو علی کو، چھوڑ دو علی حیدر کرار کو، علی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. عزادارو، وہ ظالم اپنی جانب کھینچتے، بی بی اپنی جانب کھینچتی. جب انہوں نے دیکھا کہ رسول زادی تو علی کو نہیں چھوڑ رہی، ایک ظالم نے کنفذ سے کہا کنفذ، اس ہاتھ پر وار کرو، اس ہاتھ کو علی کے جسم سے چھڑاؤ. عزادارو، اس ظالم نے تازیانہ اٹھایا، ہوا میں لہرایا، لہراتا ہوا تازیانہ اس ہاتھ پہ مارا جو رسول زادی کا ہاتھ تھا، اس ہاتھ پہ مارا جس ہاتھ سے تسبیح پڑھا کرتی تھی. عزادارو، ہاتھ چھوٹا، مولا علی کو یہ گھسیٹ کر مسجد کی جانب لے کر چلے. اور جب تک رسول زادی زندہ رہی، روایت یہی کہتی ہے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی تھی، یہی کہتی رہی بابا بابا تیری زہرا پر مظالم ڈھائے گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم تقبل منا ماتم سیدہ فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا. تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا. تیرے فرمان کو لوگوں نے بھلایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیری زہرا کو
غم سے رہنے مجھ کو، جو ستم میں نے سگے کیسے سناؤں تجھ کو، جو ستم میں نے سگے کیسے سناؤں تجھ کو، نہ دیا حق بھی مجھے در بھی گرایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بھلایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا، جب تصور میں نظر شام غریباں پہ گئی، جلتے خیموں سے سکینہ کی صدا آنے لگی، جلتے خیموں سے سکینہ کی صدا آنے لگی، اپنا بچپن مجھے روتا نظر آیا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بھلایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا، تم کو دربار کی روداد سناؤں کیسے، جیسے چنتا ہے کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے، ایسے تحریر کے ٹکڑوں کو اٹھایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بھلایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بھلایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا، آج جھوٹا اسے تصدیق شرافت دے کر، مجرم فاطمہ زہرا کو خلافت دے کر، مجرم فاطمہ زہرا کو خلافت دے کر، ان کا اعلان زمانے نے بھلایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بھلایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا، میں نے دربار میں غاصب کے یہ منظر دیکھا، دل شبیر پہ اٹھ جائے گی زینب کردار، دل شبیر پہ اٹھ جائے گی زینب کردار، کے تحریر کے ٹکڑے کیوں رلایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بھلایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا، فاطمہ زہرا